عمر کون؟ جب مکے میں اذانیں ہونے لگی تو کفار مکہ کہنے لگے یا تو عمر مر گیا یا عمر ایمان لا چکا ہے، چونکہ عمر کے ہوتے ہوئے یہ اذانوں کی آواز نہیں آ سکتی، عمر ایمان لایا ہے تبھی یہ اذانیں بلند ہوئی ہیں۔ عمر کون؟ فاروق اعظم، فرق پیدا کرنے والا کون؟ عمر فاروق اعظم میاں میرے نبی پاک کا وہ غلام جس نے آدھی دنیا پہ حکومت پہ کر دی تھی، وہ عمر فاروق اعظم کی داڑھی کا بال جب سفید ہوا تو روتے تھے، کہتے تھے یہ مجھے داڑھی کا بال مجھے موت کی خبریں دیتا ہے۔ آج تو لوگ اپنی داڑھی کے سفید بالوں کو خوب رنگواتے ہیں۔ او میرے دوست تو کیسے دھوکے میں پڑ گیا، یہ دنیا تیری کیسے ہوگی، یہ بال تیرے سفید تجھے موت کی طرف لینے آ رہے ہیں، تو ان کو کالا کروا کے اور اپنے آپ کو جرت پیدا کر رہا ہے اپنے اندر۔ سن، عمر فاروق اعظم کا انتقال ہونے والا ہے۔ کون؟ عمر آدھی دنیا کا بادشاہ، کوئی عمر کی عام آدمی نہیں ہے، عمر فاروق اعظم ہے۔ کون عمر میاں؟ جس نے 10 سال کی حکومت میں 4000 مساجد تعمیر کروائیں، یعنی اس نے ہر ایک دن میں 3 مسجدیں تعمیر کرواتا تھا۔ اس نے 10 سال کی حکومت میں میاں 1000 شہر فتح کیے، یعنی 3 دن کے اندر ایک شہر فتح کرتا تھا۔ وہ عمر فاروق اعظم میاں جس کی شہادت کی گواہی کی بات تو دیکھو، جب کسی کی شہادت کی گواہی کی بات آئے گی تو کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی سنو بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کی احد کا میدان دے گا، مگر عمر اکیلا ایسا انسان ہے جس کی شہادت کی گواہی مسجد نبی کا منبر دے گا، میرے آقا کی در و دیوار دیں گے، میرے نبی کا مصلی دے گا۔ عمر فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ آج اگر کسی مولانا صاحب کو ڈر لگنا بند ہو گیا ہے تو وہ اپنے اوپر غور کرے کیوں لگنا بند ہو گیا ہے۔ اگر کوئی مولانا صاحب، پیر صاحب ان کو ڈر نہیں لگتا اللہ سے تو وہ غور کرے ان کی حیثیت کیا ہے۔ میں عمر فاروق اعظم کی بات کرنے لگا ہوں۔ عمر فاروق اعظم کے جب ماری گیا چاقو، جیسے ہی چاقو مارا گیا اور آپ کا پیٹ پھٹا، آپ کا نے پانی پیا، آپ نے دودھ پیا، وہ آنتوں کے ذریعے نکل گیا، آپ نے کہا میری موت قریب ہے، اے عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ۔ عبداللہ بن عمر نے کہا میرے بیٹے میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ جب سر زمین پہ رکھا، عمر نے اپنی ناک اللہ کے سامنے رکھ دی اور کہا اے اللہ، لوگ کہتے عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، عمر یہ ہے، مگر عمر تو یہ تیری بارگاہ کا محتاج ہے، مجرم ہے، اگر تو نے آج عمر کو نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ عمر کی موت کا وقت ہے، عمر جب روئے تو سارے صحابہ رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی بولے یار عمر روتے کیوں ہیں؟ میں نے نبی پاک کو سنا ہے، نبی نے فرمایا کہ عمر کا محل جنت میں ہے اور وہ گولڈن کلر کا، وہ جو ہے وہ میرے عمر کا محل سنہرے کلر کا بنا ہوا ہے۔ اے عمر تمہارا کا تم گواہی دو گے؟ کہ میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ یہ تو صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں اور ہم نے تو موت کی فکر ہی کرنا بند کر دی۔ میرے قریب میں ایک لڑکا تھا، میں اس سے کہتا تھا ذرا توبہ کر لے، نہیں مانتا تھا، موٹر سائیکل تیز چلاتا تھا۔ میرے دوستوں اپنی جوانی میں زیادہ بندہوش نہ ہوا کرو۔ کتنے لڑکے ایکسیڈنٹ والے ان کو ہوش ہی نہیں آیا، کوما میں چلے گئے، سر ایسا ڈیمیج ہوا، ان کی نسیں ایسی کوئی خراب ہو گئی، کوئی ایسا ان پہ سخت جو ہے قسم کا ہو گیا۔ وہ لڑکا جب ایکسیڈنٹ ہوا، وہ جب میں سمجھاتا تھا تو اس کے گھر میں جب اس کی لاش آئی، میں اس کے گھر گیا، میں صحیح بتاتا ہوں اس کا چہرہ تھا ہی نہیں، اس کا وہ چہرہ جسے وہ آئینے میں نہارتا تھا، وہ خوبصورت چہرہ جس پہ اس کو بڑا ناز تھا، وہ بالوں کو جو جھٹکے مارتا تھا، وہ بال وہ چہرہ سب روڈ پہ پڑا رہ گیا تھا اس کی سارا۔ اب اس کا پورا جسم نہیں تھا۔ اس کی ماں کہتی تھی میرے لاڈلا یہ نہیں ہے، اس کا چہرہ تو دکھاؤ مجھے۔ چہرہ تو تھا ہی نہیں، چہرہ تو اس کا تھا ہی نہیں، بلکہ پوسٹ مارٹم اس کا ہو کے آیا تھا۔ ہائے کیسا پوسٹ مارٹم، اس کو یاد روز کیا کرو، آپ یاد کیا کرو۔ میں بھی سوچتا ہوں کہ روز پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ چلا جاؤں، کبھی میں دیکھوں کیسے کیسے غرور تکبر والوں کی لاشیں پڑی ہیں اور ان کو وقت نہیں مل رہا ہے، صبح کو چیریں گے، صبح کو وہ شراب پینے والے چیرتے ہیں، اوپر سے ڈالتے ہیں اور چیر دیتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال غسل دینے کے لیے مردے کا، تو وہ کہتا آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے، تو بتاؤ ذرا جب وہ چیرتے ہیں تو پھر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ سفر میں رہنے والے لوگوں کو کہنا چاہیے اے اللہ مجھے مالک اس والی موت سے محفوظ کرنا، پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا میرے رب۔ ایسی موت جو آپ کو ذلیل کر دے، ایسی موت، اس موت سے اللہ کی پناہ چاہو۔ اے میرے دوستو، اے میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو۔ یہ تم نے ادھر دل لگا لیا، ادھر دل لگا لیا، نوجوانوں اپنا مارگ درشن ٹھیک کرو، اپنی راستہ کو سیدھے کر لو۔
اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو. تم صحابہ اکرام کے ماننے والے ہو, تم میرے نبی کے عاشق ہو, دنیا داری کے عاشق نہ بنو. لڑکیوں سے محبت کرنے کے لیے اللہ نے تم کو دنیا میں نہیں بھیجا ہے کہ تم لڑکیوں کو دل دے بیٹھو اور اس کے بعد تمہارے دل ٹوٹ جائیں تو تم ادھر ادھر بھاگو, تم جو ہے وہ اپنے آپ کو اینزائٹی کا شکار ہو جاؤ, تم ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ اور تم اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاک کر لو, تم اپنے آپ کو برباد کر لو. نہیں نہیں, اپنی سمت ٹھیک کرو. وہ ایک غالب والا عشق تم کو نہیں کرنا ہے. غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام تھے. یہ تمہارا عشق نہیں ہے, تمہارا عشق دوسرا ہے. تمہیں عشق ایسا نہیں کرنا کہ میاں وہ ایک آدمی نے غور کرنا چاہا کتنے قسم کے پاگل ہوتے ہیں. اس نے جب تحقیق کے لیے اس پر ریسرچ کے لیے اس نے اسپتال کا رخ کیا تو دیکھا ایک آدمی اپنا سر مار رہا ہے سلاخ و مور, کہہ رہا ہے لیلا لیلا. کیا ہوا؟ کہنے لگا اس کو لیلا نہیں ملی, توازن کھو بیٹھا, پاگل ہو گیا لڑکا. آگے جب اس نے بڑھا تو دیکھا ایک لڑکا اور ہے, وہ بھی یہی کہہ رہا ہے لیلا لیلا. وہ بھی کا سیم کیس لکھ دوں؟ کا نہیں نہیں, ڈیفرنٹ ہے, اس کو الگ لکھو. اس کو لیلا نہیں ملی تو پاگل ہو گیا, اس کو مل گئی ہے تو ملنے کے بعد لیلا نے اس کا دماغ خراب کر دیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ایسا عشق نہ کرو, ملے تب بھی برباد, نہ ملے تب بھی برباد. عشق اس سے کرو کہ نہ ملے تو ویس کرنی اور مل جائے تو بلال حبشی. اس سے محمد سے عشق کرو, اس کو دل نہ دو جو دل توڑ دے. دل اس کو یا رسول اللہ, زندہ باد حضرت, زندہ باد, واہ واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد, واہ 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 واہ, ماشاءاللہ. دل اس کو ادھر دیکھو, دل اس کو نہ دو تو دل کو توڑ دے. اس کو دل کی کیفیت کیا پتا, جس کو دوپٹے کا پلو نہیں پتا اس سے تم عشق لڑانے چڑھے ہو. جنہوں نے لڑائے ان کے انجام دیکھ لو کیا انجام ہوئے ہیں. عشق جو ہے نا وہ تمہیں اسے بربادی کے لیے نہیں ہے. اس کو دل نہ دو جو دل توڑ دے, دل اس کو دو جسے ابو بکر نے دل دیا تو صدیق اکبر بنا دیا, عمر نے دیا تو فاروق اعظم بنا دیا, عثمان نے دیا سخاوت کا بادشاہ بنا دیا, علی نے دیا تو شجاعت کا علمبردار بنایا, حسین نے دیا تو شہید اعظم بنا دیا, عبد القادر نے دیا غوث اعظم بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دیار حبیب کانفرنس. یہ کیا ہے نوجوانوں, تم ان لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں ہو, تم حضور کے لیے ہو, تم حضور سے محبت کے لیے ہو, حضور سے عشق کرو. میرا امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی کو یاد کرو. اور وہ غالب والا ہمارا عشق نہیں ہے. غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. میرے امام نے کہا غالب بے وقوف ہے, تجھ سے دل لگانا ہی نہیں آیا, اس وجہ سے تجھے عشق کا پتہ ہی نہیں. تو نے کہا عشق نے نکما کیا, عشق نکما نہیں کرتا ہے, بلکہ عشق کی شان تو یہ ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. واہ 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 واہ, زندہ باد, زندہ باد, ماشاءاللہ. میں اپنی بہنوں سے اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں, شادیوں میں جو بے پردہ رہتی ہیں, لوگ کہتے ہیں اتنی لڑکیاں بدل گئیں, ہم نے اتنی لڑکیاں بدل دیں, مسلمانوں کی اتنی لڑکیاں ہم نے اپنے مذہب میں لے آئے. میں کہتا ہوں میرے بھائیوں ذرا ٹھیک سے غور کرو, دیکھو ان لڑکیوں کو, ان کو صرف تم نے وہاں سے نکالا ہے. اسلام سے تو وہ بچپن سے ہی ایسی تھیں, اسلام تو ان کے سمجھ میں آیا ہی نہیں, ورنہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ سمیہ پہلی وہ عورت ہے جس کو شہید کیا گیا ہے مکے میں اسلام کے نام پر, جس نے پہلی بار جان دی ہے. اس کا ایک بڑیا سمیہ ہے, اور اس سے ابو جہل نے کیا کہا, بول کیا کہتی ہے, اسلام چھوڑتی ہے؟ اس نے کہا نہیں چھوڑتی. اس نے کہا دیکھ میں تجھے جان سے مار دوں گا, کہا جو تیرا دل چاہے وہ کر. اس نے اپنا بت سامنے رکھ کے کہا تیرا خدا چل سچا ہے, مگر تو میرے خدا کو بھی کہہ دے یہ بھی ہے. اس نے کہا میں اس کو نہیں کہہ سکتی, یہ بت ہے, بت کو میں نہیں کہوں گی. ابو جہل نے اس کے جو وہ نیزہ مارا, اس کے پیٹ میں وہ نیزہ داخل ہو کے اس کا پیٹ پھٹ گیا, مگر اس نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ کوئی یہ نہ کہے اسلام کی کوئی لڑکی اسلام چھوڑ رہی ہے, اس نے اسلام سمجھا ہی نہیں ہوگا, ورنہ جو اسلام سمجھ لے وہ جان دیتی ہے مگر ایمان نہیں دیتی. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے سارے بھائیوں سے, ایک لڑکی وہ ہے جس سے لوگ کہہ رہے ہیں پردہ کرو,
نہیں کر رہی نہیں کر رہی نہیں. کیوں نہیں کر رہی؟ نہیں کر رہی. اس پہ کوئی پابندی بھی نہیں. شادی میں بے پردہ ہے, بے شرم, بے غیرت ہے, کپڑے اس کے عادی آستین ہے, یہ آدھی آستین, معاذ اللہ, استغفر اللہ, یہ جسم کھول کے توبہ توبہ, کتنا بڑا گناہ ہے. علماء نے لکھا ہے, مفتیان کرام لکھتے ہیں کہ اگر عورت اپنی ایک کلائی کھول رہی ہے, توجہ کرنا, اور اس کو وضو کرنا ہے اور غیر مرد دیکھ رہا ہے اور اس وضو کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے اس کے پاس, اگر وضو کرے گی تو اس کا ہاتھ دکھے گا, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو نہ کرے, تیمم سے نماز پڑھے, اللہ اس کا پردہ چاہتا ہے. اب یہ آپ محظوظ تو ہو رہے ہیں, مگر اپنے گھروں کی بیٹیوں کو آپ کو چیک کرنا ہے, بہنوں کو چیک کرنا ہے کہ کس کے کپڑے کتنے کیسے ہیں, کس نے فٹنگ کے لباس پہنا ہے جو کہ حرام ہے, سخت. مرد اور عورت کے کفن میں فرق یہ ہے کہ اس کو 5 کپڑے اس وجہ سے دیے گئے ہیں کہ اس کے جسم کی اللہ زیادہ پردہ چاہتا ہے. ایک لڑکی وہ ہے جب پردہ کرنے کے لیے تیار ہی, ایک تو وہ بے غیرت ہے جو ہر جگہ منہ کھولے ہوئے ہے, اس کو پردے کی تمیز نہیں, اور ایک وہ ہے جس کے لیے پورا مینجمنٹ جھوج گیا, اس نے کہا یا تو امتحان دے, ایگزام دے, یا پھر اپنا لباس اپنا حجاب اتار. اس نے کہا تو اپنا امتحان اپنے پاس رکھ, میں تیرا کہنا ماننے کے لیے نہیں, آمنہ کے لال کا کہنا ماننے کے لیے دنیا میں آئی ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دیار حبیب کانفرنس, سید شباہت میاں صاحب قبلہ, زندہ باد زندہ باد, واہ 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 واہ.